السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، وعلى آله وأزواجه وأطهاره وأهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، آپ سب حشاش بشاش خوشی کی حالت میں تشریف فرما ہوئے، بلکہ آپ کے سینوں میں آج ایک دن کے لیے سیرت رسول اور سورت رسول کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے تشریف فرما ہے۔ ذکر رسول ذکر خیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مومن میں جذبہ خیر نہیں ہے۔ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے لیے وقت ملا ہے، لیکن زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے ایک طویل اور بڑی زندگی دی گئی ہے، جو اگرچہ کہ بہت کم ہے لیکن بہت بہتر زندگی دی گئی ہے۔ اس میں سیرت رسول کو اپنانا ہی اصل مسلمان کی سیرت ہے۔ اس لیے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اگر بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، حالات میں موجودہ اور وقت جو بتا رہا ہے، یہ سب مسلمانوں کے ساتھ جو بیت رہا ہے، یہی وہ بات ہے جو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری نہیں کر رہے ہیں۔ سیرت کے دو مفہوم ہیں۔ مجلس جم کر ہونا چاہیے، دور دور بیٹھنے سے بیچ میں خلا پڑتا ہے اور شیطان چھوڑ ڈال دیتا ہے، پیچھے جو لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں، جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں، مجلس کو خلل نہ پیدا کریں۔ اس لیے کہ ذکر رسول میں درمیان میں کوئی جاتا ہے تو وہ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کو سننے والا اٹھ کر چلے جائے تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے آئے اور بیچ میں چلا جائے تو وہ اس کا ایمان ہی ناقص ہے۔
اس لیے کہ ہمارے کلمے کا اور ایمان کا سب سے پہلا جز اللہ ہے اور دوسرا جز رسالت ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یوں سوچے کہ میرا فون اصل ہے، میری کان میں آنے والی آواز اچھی ہے، میری بیوی کی ضرورتیں اچھی ہیں، میرے گھر کے اور دوست کی باتیں اچھی ہیں، میرے کاروبار اچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہیں، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، مسجد میں آنے کے قابل بھی نہیں ہے. دیکھو میں نے فون آف کر دیا، اس لیے کہ ذکر رسول اصل چیز ہے اور ادب رسول ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو پورے ادب سے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو دل ان کا چاہتا کہ پوری طرح آپ کو دیکھیں. صحابہ کا دل آپ کو دیکھنا چاہتا، لیکن آنکھیں ہمت کرتی نہیں تھی، اس لیے کنکھیوں سے دیکھتے تھے. اس طرح دیکھتے تھے. اور اس طرح دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا کیسے ہیں پورا خاکہ لکھ دیا. کنکھیوں سے دیکھ کر، گھور کر دیکھ کر نہیں، پورا آنکھ بھر کر، جی بھر کر بھی نہیں دیکھا، آنکھوں سے اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا، اور پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں میں لکھ دیا. ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، آپ کی زندگی کا نقشہ بھی بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. پوری دنیا میں اول تا آخر، ازل ابد تا ازل، اور روز قیامت تک، اور اس کے بعد جو دنیا ختم ہونے کے بعد حشر کا میدان اور جنت، یہاں تک بھی جتنی دنیا کے لوگ جائیں گے، آئیں گے، مریں گے، اٹھیں گے، پیدا ہوں گے، سوئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے افضل کوئی نہیں ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے. اس کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تمام پاک صفات اللہ کے ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے، اپنے غلام کو، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ. انہیں ہمارا خاص آدمی، اسے کیا ہونا تو بھی پوچھ لو میرے بارے میں. جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا بعبدی، یہ میرا خاص ہے، میرے سے ان کا ایسا لگاؤ ہے جیسے ایک آدمی کا خاص آدمی سے لگاؤ ہوتا ہے. ہر بال اور کھال اور راز اس کے پاس ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راز اور اللہ سے ہر اللہ کی شاعر نشان واقفیت رکھنے والے تھے. تو اللہ نے کہا بعبدہ، میرا یہ بندہ ہے، انہیں میں بلایا ہوں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے سفر کرا کر، بیت اللہ سے سفر کرا کر بیت المقدس میں. سواری کون سی؟ براق. وہ براق نہیں جو آپ گھروں میں لگاتے ہیں، وہ تو صورت اور تصویر ہے. براق ایک جانور تھا، براق ایک جانور تھا. وہ کیسا تھا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. جبرائیل امین لائے تھے اور اسے باندھا تھا حضرت ام ہانی کے گھر کے بغل میں، اور ام ہانی کے گھر کی چھت سے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، سینے سے دل کو اٹھایا اور جنت سے تشت لائے تھے اور زمزم بیت اللہ سے لیے اور تشت میں دل رکھا اور دل کو زمزم میں دھویا، اور دھونے کے بعد فرمایا اس دل میں ہم نے پورے عالم کی حکمت رکھ دی ہے. کیا فرمایا؟ پورے عالم کی، یعنی پوری دنیا میں جتنا ہونے والا ہے اور جو ہوئے گا اور بعد قیامت جو ہوگا سب ہم نے اس دل میں رکھ دیا ہے. مملوء من الحکمہ. اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز دے دی کہ اس دل میں ہم نے رکھ دیا، آپ کے سینے میں رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سیا گیا.
اور دل کو بٹھا دیا، سی دیا، پھر آپ کو یوں کہا کہ اللہ کے نبی جاگیے۔ آپ جاگتے ہیں تو آپ کو اس وقت بڑے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، صبح کے چاش کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات جب گہرے اندھیرے میں ہو جاتی ہے اس وقت کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارا رب کسی بھی حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں چھوڑا، ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر رہتی ہے، انہی کے ہو انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے، انہی کی سنت سے پیار کرتی ہے اور عمل کرتی ہے، اس کے لیے بھی وعدہ ہے، اللہ اسے بھی نہیں چھوڑتا، اس کے بھی ساتھ رہتا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم تو تمہیں آخرت میں یعنی جنت میں رکھنے کے ہم خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، لیکن دنیا میں چند دن کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہاری زندگی اور تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی کے مطابق اب اللہ دینا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، ہم نے آپ کو بغیر باپ کے رکھا، یتیم رکھا، فَهَدَىٰ، کیا آپ کو ہم نے بھٹکا دیا؟ کیا آپ کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم بار بار گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت بضرورت قدر بقدر نگرانی کرتے رہے اور ہم تمہاری رہبری کرتے رہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تمہارے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، لیکن بہت بڑی بات یہ تھی کہ تمہارے اندر امانت تھی، تمہارے اندر صداقت تھی، تمہارے اندر جو ہے زبان سچی تھی، تمہارے الفاظ پیارے تھے، تمہارا تقوی، تمہارا خوف بہت اللہ کو پسند آیا، تمہاری پیٹ پر اوجڑی ڈالی گئی، تم نے سجدہ نہیں چھوڑا، تمہاری پیٹ پر تمہاری گلے میں چادر کو کھینچا گیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تمہیں طائف میں پتھر پھینکے گئے لیکن تم نے ہماری بات سے منہ نہیں موڑا، تمہیں ہر وہ دشمن ستایا لیکن تم ہماری بات پر قائم رہے۔ اللہ کہتا ہے ہر حال میں ہم نے تمہاری رہبری کی اور ہر حال میں تمہاری سہولتیں فراہم کی۔ عائلاً فأغنیٰ، ہم نے تمہارا نکاح خدیجہ سے کروایا، وہ مالدار تھی اور وہ پورے قریش میں عورتوں میں سب سے بڑی مالدار عورت تھی، عمر میں زیادہ تھی، مال میں زیادہ تھی۔ حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں اور نکاح پڑھاتے وقت کہتے ہیں محمد الفتم من قریش، محمد قریش کا ایک نوجوان ہے، صالح نیک ہے، فتن لا یبقى احد من فتاته، اس طرح کا نوجوان پورے قریش میں نہیں ہے، صداقت اللسان، سچی زبان والا، امین عام، پوری انسانیت پر اگر امانت کی ذمہ داری کسی کو دی جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عادت ہے۔ لیکن ابن عمی، میرا بھتیجا، لیس عنده مال، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے دربار میں یہ کہتے ہیں میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، مجھے مسکنت پسند ہے، میں غریبوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بادشاہوں کی طرح نہیں کھاتا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کسرا سپر پاور طاقت کو دیکھا، ان کے بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے دسترخوان، بڑے بڑے ٹیبل ڈائننگ لگے ہوئے ہیں، سونے کے تشت ہیں، سونے کے طبق ہیں اور چمچے چاندی کے ہیں، اس میں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں میرے امت کے ادنا غلام جس طرح کھانا کھاتا ہے اسی طرح میں کھانا پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے کہنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مال نہیں تھا، لیکن مال نہ ہونا کوئی غلط بات نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بہت صداقت تھی، بہت سچے تھے۔ عاشق رسول ہم کہتے ہیں، ہم محب رسول کہتے ہیں، سچے رسول، سچے عشق کا اظہار ہمارے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کالے آدمی، حبشی آدمی، نیکرو، وہ ان کے بال گھنگری آلا،
گھنگری والا بال، مانگ کدھر بھی نہیں لپٹتی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالنی چاہیے، نہیں نکل پائی. رات میں باریک سی ایک چھوٹی سی تان لی اور آگ میں اسے تپایا اور سیدھی طرف اس طرح رکھ دیا کہ مانگ کھل گئی. اور آ کر صبح کو خوشی کر رہے ہیں، صحابہ سے کریں میری مانگ سیدھی نکل گئی. یہ ہے عشق رسول، یہ عشق رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ کل میری بیٹی کا نکاح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ام عمارہ کے گھر میں خوشبو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آستین اٹھایا اور مسجد نبوی چھپر کی تھی. عرب کی گرمی بڑی تیزاب کی ہے. اب تو بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں، 60 70 40 فٹوں سے 60 70 تک کی گرمی چلتی ہے. ایسے میں آپ نے اپنا پسینہ نکالا اور ایک ڈبے میں دیا اور کہا کہ ام عمارہ اسے رکھ لو، تمہارا گھر ہمیشہ خوشبودار رہے گا. جب تک ام عمارہ کے گھر میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ مدینے والے کہتے بیت المعطرین، یہ خوشبو والوں کا گھر ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ان کے بھتیجے یا بھانجے حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں حضرت میمونہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دوپہر کے وقت میں آرام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پسینہ نکل کر بہتا تھا اور حضرت میمونہ اٹھا کر اس پسینے کو ڈبیوں میں بھر لیتی تھی اور کہتی تھی ایسی خوشبو کہیں نہیں ہے جیسی خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. یہ سیرت رسول صورت ہی ہے کہ ہمارے اندر خوشبو ہو، ہم معطر ہوں، ہمارا عمل درست ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیارے پیارے لمحات کیا ہیں، محبت کی شرط کیا ہے. علامہ اقبال دوسرا شعر کہتے ہیں، وہ آج کے لیے قابل ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا ایک عشق ہے اور بندے کا ایک عشق ہے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کتنا کیا، اتنا کیا جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. کیا کہتے ہیں؟ جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا اقبال. تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا. تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا اور قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود خلاصہ بھی اللہ نے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ اور معیار والے ہیں، بڑے پیارا اور عظیم ہیں، افضل ہیں، اطہر ہیں، ازکیٰ ہیں، مقدس ہیں، مطہر ہیں، مزکیٰ ہیں. خلاصہ کر دیا اور خلاصے کو اللہ نے پوری کتاب میں بھی بیان کر دیا اور پوری کتاب کا خلاصہ بھی کہہ دیا کہ آپ بڑے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آقا کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں سارا قرآن ہے. علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سارا قرآن اللہ نے عشق میں لکھ دیا، سارے کا سارا قرآن عشق میں لکھ دیا. تو اللہ کتنا بڑا عاشق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم کتنا بڑا عشق کر رہے ہیں. ہمارا عشق، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارے بول، ہماری زندگی، ہمارا معاشرہ، ہمارا لین دین، ہمارا تقوی، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہمارا کاروبار، ہمارے پھول جیسے بول یا ہمارے کڑوے بول بتا رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کیا، کتنا نہیں کیا. خود اپنے میزان میں تول سکتے ہیں. کسی کو اشارہ دینا ہماری طرف سے اچھا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ اگر عشق کرتا ہے تو شرط ہے. علامہ اقبال شرطیہ کلام کہتے ہیں محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اگر ذکر خیر ہو اور خیر رسالت ہو اور ذکر خیر رسالت کے درمیان کوئی اٹھے تب بھی توہین رسالت ہے. کوئی سننا نہ چاہے تب بھی توہین رسالت ہے. کوئی نکلنا چاہے تو پہلے چلے جائے، کوئی بیٹھنا چاہے تو پورا بیٹھے، یہ اقرار رسالت ہے.
ادب رسالت ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں باحیات ہوتے ہیں، یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم مدینے کو پہنچتے ہیں اور ان سنہری جالیوں کو گھونٹ کر دیکھتے ہیں، یہ نہایت بے ادبی ہے۔ ہمارے نبی باحیا ہیں اور زندہ ہیں۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا کس طرح؟ نبی کو اس طرح دیکھا کہ کنکھیوں سے دیکھا۔ ہم اس سنت کو زندہ کریں، ادباً دور سے کھڑے ہو جائیں، کہیں میرے آقا کے ادب میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، پیچھے سے آ جائیں، آنے کے بعد قدم رسول میں بیٹھ جائیں، کثرت سے درود رسول پہنچائیں، اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت میں آ جائیں، اتنا درود پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت میں آ جائیں۔ اور صرف درود پڑھنے سے زیارت نہیں، سنت رسول کو اختیار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تو پوری امت کو ہدایت عام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح یہ بات کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، آپ کی والدہ آمینہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں ایک نور سا داخل ہوا، جب تولد ہوا تو مجھے تولد سے قریب کسریٰ کے محلات، قیصر کے محلات، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں دکھائی گئی، اور دکھانے کے بعد ایک دم سے ظلمت چھا گئی، پھر ایک دم نور چھا گیا، اتنا نور کہ نور سے میرا پورا گھر بھر گیا۔ اور اس بچے کی زچگی کے وقت، جس کا نام نامی محمد ہے، اور حضرت خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں میں نام احمد رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں بار بار اللہ کی طرف سے ڈالا جا رہا تھا محمد محمد محمد۔ میں اس نام کی طرف زبان سے لپکا تو مجھے اس کے صفات یاد آ گئے۔ پھر حضرت خواجہ عبد المطلب اس بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، حقیقت میں یہ میرا سردار ہے۔ اخذت بیدی وابنو ابنی، میں نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا ہے۔ وقد سادنی الغلمان عند شیبتی، میرے بڑھاپے میں اور میری زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ یہ امت کی سرداری کرے گا۔ خواجہ عبد المطلب ایک دفعہ اپنی مسیری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور قریش کے 12 قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تکیے کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ چھوٹے سے نادانی کی عمر میں اپنے تکیے کو لینے کے بعد جب کوئی بڑا دوسرا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی گستاخی سمجھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جسے تم گستاخ کہہ رہے ہو، یہ وہ ہے جس کے ہم ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے بچپن میں سرداری سنبھالی ہے، بچپن میں سرداری سنبھالی ہے اور بچپن میں اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا پیارا تھا، بچپن بڑا پیارا تھا۔ یہ پیار بھرا کیا بچپن تھا کہ ایک جگہ تربیتیں نہیں ہوئی، کئی جگہ تربیتیں ہوئی۔ آپ کے دادا نے تربیت کی، سرداری سکھائی، آپ کے چچا نے تربیت کی، ابو طالب نے سرداری سکھائی، اور چھوٹی عمر میں بڑی باتیں آپ نے جاننا سیکھ لیا کہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر بڑی زندگیاں سمجھی اور بڑے لوگوں کی باتیں سیکھی۔ یہ اللہ نے سکھایا کہ یہ کیا ہے، ایک معیشت، ایک اکانومی کے ساتھ کیسے جینا ہے آپ پہلے ہی سیکھ لیے، پھر اکانومی اور پبلک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیسے معاشرہ برتنا ہے، کیسے بااخلاق رہنا ہے، کیسے مسکرانا ہے، کیسے ہنس کر بولنا ہے، کیسے میٹھے پھول اور میٹھے بول بکھیرنا ہے، یہ آپ نے بچپن سے جوانی تک سیکھا۔ جوانی میں خدیجہ سے نکاح ہوا، خدیجہ نکاح کی تو کوئی خواہش کی بنا پر نکاح نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شوق کی بنا پر نہیں نکاح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کسی شوق اور خواہش کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بھیجا، ملک شام میں گئے، ایک مرتبہ تجارت ہوئی اور دوسری تجارت کے واپس آنے کے بعد دوسری مرتبہ گئے، آپ ایک درخت کے نیچے سوئے رہے، اور وہ پادری جو ان کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا، جو
بشپ ہوتا ہے وہ مہمان نوازی کرتا تھا، پادری ہوتا ہے وہ مہمان نوازی کرتا تھا، وہ کہنے لگا اس درخت کے نیچے سونے والے صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی پیغمبر اس میں نہیں سویا اس کے سائے میں، یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات بتایا ان کو ہر جگہ سے حفاظت کرنا، یہ یہودیوں سے خطرہ ہے، وہ جان سے مار سکتے ہیں۔ تیسری بات بتایا کہ جب نبی ہوں گے تبھی ان کی خبر دینا، نبوت سے پہلے ان کی خبر نہ دینا۔ یہ تینوں بشارتیں آ کر حضرت خدیجہ کو سناتا ہے، اور خدیجہ وہ سنتی ہیں، پھر ان کی تجارت کو دیکھتی ہیں کہ بڑے نفع سے مالا مال تجارت ہے، آپ نکاح میں لے آتے ہیں۔ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 610 سال بعد نبوت ملی، جیسے نبی بنائے گئے سب سے پہلے گود میں سلا کر اگر کوئی تسلی دیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ یوں فرمایا حضرت آپ تو اتنے بڑے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ فقیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ ناتواں کو کمانا سکھاتے ہیں، جو کمانے کے لیے مال مانگتا ہے اس کے مالی اسباب کو پیدا کر کے کہیں سے بنڈوال جمع کر دیتے ہیں۔ آپ تو اتنے اعلیٰ صفات ہیں، آپ کسی پر نظر پوری اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، آپ کا مسکرانا بھی بہت کم ہوتا ہے، آپ کسی پر بہت سخت بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کی بول میں مٹھاس ہے۔ اتنی تسلیاں دینے کے بعد آپ کہتی ہیں کہ میرا چچا کا لڑکا ہے اور وہ ان کے پاس میں لے جاتی ہوں، اور ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جو جبرائیل کہلاتا ہے، جس نے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا تھا علیہ السلام، اب تمہارے پاس آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ پیر پڑ گئے ہیں، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اب کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں تو وہی بات نہیں، اگر میں جوان ہوتا تو تمہارا ساتھ دیتا۔ بس اتنی حسرت کے کہنے کے بعد کہتے ہیں تیسری بات جو کہتے ہیں، دو باتیں خوشی کی ہیں، تیسری بات کہتے ہیں جو انہوں نے تمہیں پیار دیا، جنہوں نے تمہیں سچا کہا، جنہوں نے گودوں میں پالا، جنہوں نے تمہارے ہر خواہش کے پیچھے آپ کے چچا لگے رہتے تھے، کبھی ابو جہل، کبھی حمزہ، کبھی فلاں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے لگے تھے۔ آپ یتیم نہیں تھے، در یتیم تھے، سب کے گود کے دلارے تھے، سب کے دودھ کے کھیل میں کوٹنے والے تھے، سب کے میدان میں آپ کھیلنے والے تھے، سب کے ہاتھوں کے پھول تھے۔ اب آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے، آپ کی قوم والے خود آپ کو اپنی بستی سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کو دل میں جب بات پہنچی تو آپ گھٹ کر رونے لگے، اس طرح پکنے سے ہنڈی میں آواز آتی ہے، اس طرح کھٹ 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 خوب رویا اور پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر نبی کو جب نبی بنایا جاتا ہے نبوت کے بعد اس کی قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے۔ یہ تو خبر تھی اور خبر کی تصدیق بھی ہوئی۔ اللہ نے یہی کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے ہر طرف جب بھی تمہیں کچھ بھٹکنے کا احساس ہوا، تب حالات آئے، ہم نے تمہاری رہبری کر دی۔ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ کے مال سے مدد کر دی، میسرہ کے ساتھ کمانے کے ذریعے سے مدد کر دی، سارا مال خدیجہ نے قرض کر دیا، اور اس قرض کی وجہ سے پوری انسانیت کا احسان، پورے مسلمانوں پر حضرت خدیجہ کا احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ مال ہی ختم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن ہدایت عام ہے، یہ بات میں نے کہی تھی۔ ہدایت عام کا مطلب کیا ہے؟ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن کسریٰ میں 70 سال تک اس کی آگ چل رہی تھی، اس کے بت کدے میں جہاں پوجا کرتے تھے وہ آگ جلاتے تھے، 70 سال سے وہ آگ کو تیز رکھتے تھے، کبھی بجھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ آج آگ بجھ گئی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد مبارک ہوا۔ دوسرا واقعہ ہوا کہ اس کے ملک میں زلزلہ آیا، جس زلزلے کی وجہ سے اس کے محل میں 14 ستون اور 14 گنبد تھے، وہ ستون گر گئے اور گنبد ڈھل گئے۔
اور کسریٰ کے محل کا یہ ہوا تو قیصر کے محل میں کیا ہوا؟ قیصر کے محل میں وہ قریب نبوت ہونے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب تو نہیں دکھایا، لیکن نبوت کا نور ان کے پورے محل میں دوڑایا۔ ایک نیا نور محسوس ہوا، ایک نئی روشنی محسوس ہوئی، قیصر کے دل کو ٹھنڈک لگی کہ آج کچھ واقعہ ہوا ہے۔ کسریٰ نے کہا کہ کیا ہوا ہے پتہ کرو۔ جب پتہ لگایا گیا تو قریش میں ایک نوجوان بیابان بستی مکہ میں پیدا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیدا ہوا ہے۔ یہی وہ ہدایات تھی جو پوری انسانیت کو دے دیا گیا کہ آج نہیں، کل نہیں، لیکن ایک نہ ایک دن قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بات بڑی لمبی نہیں ہے، ہمیں بھی عشق رسول کرنا ہے۔ عشق رسول کیا ہے؟ ایک صحابی رسول حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کسریٰ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ بڑا جابر اور بڑا طاقتور بادشاہ ہوتا ہے، پوری دنیا کی طاقتوں میں اسے بھی ایک آدھی دنیا کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، سلطنت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے پاس بچھائی جانے والی ریشم کی قالین ہوتی ہے۔ اس قالین کو حذیفہ بن الیمان جا کر اپنا کھوٹا کرتے ہیں اور گاڑنے کے بعد خچر کو باندھتے ہیں۔ کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور کس کے میسنجر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کس کے بھیجے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کپڑوں میں کوئی روب نہیں تھا اور تلوار کو لے کر ان کی قالین کو کاٹتے ہوئے جاتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کی حرارت ہے۔ یہ کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ دونوں جزو لازم ایسے تھے صحابہ کے اندر، کسی کا خوف نہیں تھا، تیسرے کا خوف ان کے دلوں میں نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے اندر تیسرے نہیں، چوتھے نہیں، ہر کسی کا خوف بھرا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خوف نکل گیا ہے۔ تو یہ اندھیرا ہے، اس میں کبھی اجالا آتا نہیں، آنا ہے تو سب کو نکالو، ان کے خوف کو بساؤ۔ تو جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ کسریٰ کہتا ہے کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا، ان صحابی سے خطاب کرتے ہوئے، تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ وہ کسی بلا جھجک کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور صحابی ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دسترخوان میں کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کسریٰ کے دسترخوان کے پر بیٹھنے والے بڑے ہوشیار اور بڑے سلیقہ مند ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ کے اعتبار سے۔ ان کا لقمہ صحابی کا گر جاتا ہے، وہ صحابی اٹھاتے ہیں اور کنکریوں کو، کچرے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر کہتا ہے یہاں اس طرح کا کام کرنا بڑی بری بات ہے، تو وہ صحابی تاریخی بات کہتے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم اپنے ساتھی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یہ نالائق، یہ بے وقوفوں کی وجہ سے آج ہمارے دسترخوان سے ہم دانہ اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، ہم گوشت کو ادھورا چھوڑ کر پھینک دیتے ہیں اور کئی چیزوں کو دسترخوان میں اجڑ دیتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں؟ نہیں، ہم تو شہدائی نہیں ہیں، نافرمان ہیں۔ فرما بردار تو صحابی رسول تھے، انہوں نے لقمہ اٹھایا اور پوچھا اور کھا لیا، اور بڑے بڑے جابر اور طاقتور بادشاہ کے سامنے کہا کہ تو بیوقوف ہے، میں اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے آقا سے سیکھی ہوئی ہر چیز کو آنکھوں سے لگا کر، زبان سے لے کر چاپ کر نگل لینا پسند کرتا ہوں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں ایک تولیہ تھا، اس تولیے کو کبھی گندا ہوتا، ایک صاحب ان کے گھر میں گئے، تولیہ گندا تھا، ان کے باندی کو کہا کہ دھو کر لے کر آؤ، باندی گئی اور جانے کے بعد آگ جلائی، تنور میں چولہے میں آگ جلائی، تولیہ پھینکا، پھر اٹھایا لے کر آ کے دے دیا۔ تھوڑی گرمی محسوس ہوئی، کہنے لگی دھوئی ہوئی چیز میں گرمی آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیسے پاک ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک دفعہ آئے، ہم نے اس تولیے کو پیش کیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس میں صاف کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے آگ اسے نہیں جلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے پیار کرو،
دنیا میں کسی کو عشق ہو جاتا ہے، سب دھونے کے لیے تیار، گھر برباد کرنے کے لیے تیار، لیکن آقا سے محبت کی ڈھونگ ایک دن کے لیے کرتا ہے، 100 دن کے لیے چھوڑتا ہے۔ ہر دن کرو پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرو، ایک وقت کی نماز پڑھو، یہ فرض اگرچہ ہے، فرض کے ساتھ سنت بھی ہے وہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرض کیا اور اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھلایا۔ فرض اللہ کا حکم ہے، سنت اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم چھوڑ رہے ہیں، آج چھوڑ کر مسلمانوں کی یہ بگڑی داستان اور یہ تتر بتر حالات اور پانی سے زیادہ سستا ہمارا خون کیوں ہو چکا ہے؟ ہم نے عشق رسول کے دعوے کیے لیکن عشق رسول کو اپنے بدن میں سجائے نہیں۔ اپنے بدن میں سجاؤ تبھی ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے چہرہ چھوڑنے میں اعتراض ہے، لڑکی نہیں دی جائے گی، ڈیوٹی نہیں دی جائے گی، نوکری نہیں ملے گی، دنیا ہے خباثت کی جگہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الدنیا دار من لا دار لا، دنیا اس کا گھر ہے جسے آخرت میں گھر نہیں۔ ہم وہی گھر کو پسند کر رہے ہیں جسے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاٹ کرے تھے جنت میں، وہ گھر ہمیں پسند نہیں ہے۔ دنیا کا مکان، دنیا کا گھر پسند ہے۔ حسین چہرہ بناؤ، داڑھی چھوڑو، اس کا خط بناؤ، خوبصورت خط بناؤ، مونچھوں کا خط بناؤ تو آپ حسین لگیں گے، کیوں بدنما لگیں گے؟ داڑھی کا چھوڑنے کا طریقہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ جس کی بہت گھنی داڑھی ہو جاتی ہے، چہرہ بھدا دکھتا ہے، اسے خط بنانے کی اجازت دی ہے علماء نے، نیچے سے اور اوپر سے خط بنائیں اور مونچھوں کو باریک تراشیں یا تھوڑی سی تراشیں، یہ آقا کی سنت ہے۔ مسواک کرو، یہ آقا کی سنت ہے۔ سنت لباس پہنا کرو، آقا کی سنت ہے۔ حیا سے زندگی گزارا کرو، آقا کی سنت ہے۔ لقمے 3 انگلیوں سے کھاؤ، پھر 5 انگلیوں سے کھاؤ، اکڑو بیٹھ کر کھاؤ، ایک زانو بیٹھ کر کھاؤ، 3 سانس میں پانی پیو، آقا کی سنت ہے۔ مسجد میں آؤ، پہلے درود پڑھو پھر دعا پڑھو، آقا کی سنت ہے۔ سیدھا پاؤں پہرے رکھو، بعد میں ڈاواں پہرے رکھو، آقا کی سنت ہے۔ مسجد سے جاؤ، درود پڑھو، دعا پڑھو، ڈاواں پیر باہر رکھو، آقا کی سنت ہے۔ گھر میں جاؤ، گھر کو کھٹکھٹاؤ، السلام علیکم سلام کہو اور سلام کہنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ معلوم نہیں ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری اور کوئی نئی خاتون، کوئی غیر محرم یا کوئی محرم کس حالت میں ہوگی یا کوئی نئی عورت آئی ہوگی، ہم بلا جھجک کیا آگے کر رہے سو کر کو گھس جاتی، کیا بھی نہیں کر کو اندر بلا لیتی۔ السلام علیکم کہو، آقا کی سنت ہے، اجازت لے کر جاؤ۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً، کیا میں اپنی میاں کے گھر میں بھی، ماں کے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے ماں کو کس حال میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر حال خراب ہو اور تم ایسے چلے جاؤ بغیر اذن کے، نہیں، یہ آقا کی سنت ہے۔ تم لقمہ اٹھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو آقا کی سنت ہے۔ تم ہاتھ کو دھو کر کھاؤ، پانی کو دیکھ کر پیو، سنتوں کو اپناؤ، مانگ کو سیدھی کرو۔ شیطانوں کی طرف بال رکھے ہوئے مسلمان نوجوان انگریزوں کی لباس پہنے ہوئے ہیں اور آقا کی شیدائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت تو حقیقت میں ہونا چاہیے، محبت ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو شرط ہی نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو ہمارے اندر جزا نہیں، یعنی ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ بال رکھنے کا طریقہ سارے حجاموں کے پاس جاتے ہیں، انگریزوں کی طرح، نالائق ہیروؤں کی طرح، اور جیسے فلم اسٹار ہیں ان کی محبت میں تم فدا ہو رہے ہو۔ وہ تو جہنم کی ٹکٹ لے چکے ہیں اور تمہاری ٹکٹ بنانے کے لیے تم نے ان کی ٹکٹ خریدی ہے۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہم محمد سے محبت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں اور سر پہ ٹوپی رکھنا عار کی علامت ہے۔ آج مسلمان ٹوپی نہیں رکھنے کی وجہ سے، کوئی ٹوپی رکھتا ہے تو وہ کچھ اور ہو جا رہا ہے، داڑھی نہیں رکھنے کی وجہ سے جو داڑھی رکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو جا رہے ہیں۔ اگر پورے کے پورے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شکل، ہو بہو زندگی، ہو بہو طریقہ اختیار کرتے تو ہمارا ایک ماڈل اسکیل ہوتا، اور ماڈل اسکیل پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ماڈل اسکیل ہم نے خود گنوا دیا۔ ہمارے اندر ہمارا ایک بہت بڑا ایڈیل ہے، بہت بڑا ماڈل ہے، ہمارے پاس جو ہے بہترین قانون ہے کتاب اللہ، بہترین نظام ہے سنت رسول اللہ، اور بہترین لا ہے فقہ رسول اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، مذہب، شریعت، فقہ، طریقت سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بہت سے لوگ طریقت پہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم بھی تصوف میں ہیں، ہمارے بھی 3 شیخ ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اور غسل جو بھی مستحب ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ آج اقرار کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کا شیخ ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھاتا ہے، وہ جنت بھی کون لے جائے گا جو نماز نہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن امامت کرواؤ۔ جبرائیل نے امامت کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فجر سے لے کر ظہر کی نماز، ظہر سے لے کر عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء پڑھائی۔ مسلم شریف اور تمام حدیث کی کتابوں میں آقا کا یہ عمل اور جبرائیل کی امامت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پڑھائی۔ سیکھو، نماز پڑھو۔ دنیا میں جتنے ولی آئے ہیں، جتنے اللہ والے آئے ہیں، جتنے بزرگ ہستیاں ہیں، ہم بھی چشتی ہیں اور خواجہ اجمیری تک ہمارا سلسلہ جاتا ہے۔ ہمارے اکابر بھی چشتی ہیں، ہمارا سلسلہ خواجہ اجمیری تک جاتا ہے۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم بہت محبت سے، پیار سے یاد کرتے ہیں، ان کا عمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر عمل ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اپنے اکابر کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اللہ والوں کا عمل ہو جاتا، آج بھی ہمارے اوپر کسی کی آنکھیں نہیں لگتی تھی، کسی کو دیکھنے کی صلاحیت اور ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم تو ان کے دعوے دار ہیں لیکن ان جیسے کبھی نہیں بن رہے۔ اس لیے پوری دنیا والے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ان کے جیسا ہم کو بنا لیں۔ پوری دنیا والے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا نہیں چاہ رہے، صحابہ جیسا بننا نہیں چاہ رہے، غوث پاک جیسا بننا نہیں چاہ رہے، خواجہ اجمیری جیسا بننے نہیں چاہ رہے، قطب الدین کاکی جیسا بننا نہیں چاہ رہے۔ جتنے اللہ والے ہیں، ہزاروں نام ہیں اللہ والوں کے، ان کے جیسا اگر ہم نہیں بننا چاہ رہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ وہ چاہ رہے ہیں کیا ہے؟ ہمارے جیسے بن جاؤ، اس لیے کہ تم 50 سے 60% تم ہمارے جیسے ہو چکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے محبت کرو اور صحابہ سے محبت کرو، اور محبت کا حق یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ مانو، بات کو مانو۔ اگر اب بھی نہ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، داستانوں میں تمہارا نام نہیں رہے گا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، دنیا کی تعلیم سے آراستہ کرو گے، تقدیر کا کایا کبھی نہیں پلٹے گا۔ اس لیے کہ حضرت افسر عزیزی صاحب ابھی بحیات ہیں، اللہ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، انہوں نے شعر میں کہا، تعلیم محبت نے تقدیر بدل ڈالی، تعلیم محبت نے تقدیر بدل ڈالی، اس امت کی تحریر نے لوگوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ زندگیاں صحابہ کی مزاج کے مطابق محمد سے محبت کرنے کے مطابق آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا تھا؟ آپ کا چہرے مبارک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں ایک شاعر لکھتا ہے، نازاں جس پہ حسن ہے، نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے، نازاں جس پہ حسن ہے وہ حسن رسول ہے۔ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ آسمان کے تارے، یہ محلات پر جلنے والی بتیاں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جو بھی حسین دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کا کوئی حسن کا اعتبار نہیں۔ سب سے زیادہ حسین میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم بھی ان کے حسن کو لا سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں مولانا غلام محمد صاحب انڈمان کے رہنے والے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، بالکل کالے آدمی، لیکن سنت رسول کے اتباع میں اتنے عاشق تھے کہ کوئی یوں دیکھے تو ہمت نہ کر سکے، اور روب اتنا ٹپکتا تھا کہ چہرے پہ خوبصورت آدمی پہ بھی نور نہیں ہوتا تھا، اتنا نور ان کے چہرے میں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے حضرت اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت مولانا شفیق خان صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ برد مضجعہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ حضرت کے چہرے کو ہم نے دیکھا کہ بڑھاپے میں دیکھا، داڑھی کا ہر بال چمکتا تھا اور چہرے سے عجیب سا نور ٹپکتا تھا۔
جب بھی حدیث پڑھاتے تھے ایک نور سے منظر ہوتا تھا اور خوشبو سا ایک مہک چل جاتی تھی. جب وفات پائی تو آپ کی قبر سے اتنی خوشبو آئی کہ کہنے والوں نے کہہ دیا حضرت زندگی میں سنت کیا چھوٹی چھوٹی ادنا سنت کو بھی اختیار کرتے تھے, نماز اور نماز کے باہر کی سنت کو بھی چھوڑتے نہیں تھے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں خامی رہے تو ایمان نامکمل ہے. میرے بھائیوں, آپ کا ایک مختصر مجمع ہے, لیکن اگر آپ کے اندر سنتیں آ گئی تو آپ کے چاہنے والے, آپ کے دوست احباب میں وہ صفات بدل جائیں گے, وہ بھی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. عشق کا مطلب یہی ہے. عشق کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی ادا پر فدا ہوتے ہیں. وہ جو کھانا چاہتی ہے وہ کھلاتے ہیں, وہ جو پینا چاہتی ہے وہ پلاتے ہیں, وہ جو پہننا چاہتی ہے وہ پہناتے ہیں, وہ جو گھومنا چاہتی ہے گھماتے ہیں, وہ جہاں بیٹھنا چاہتی ہے وہاں ہم بیٹھتے ہیں. وہ جو کرتی ہے وہ ہماری ادا ہے, اس پہ ہم فدا ہیں. اس لیے کہ محبت کی آنکھیں اندھی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا اس کی آنکھیں بھی روشن ہیں, اس کا دل بھی روشن ہے. ان اداؤں پر جو فدا ہوگا اس کے آخرت بھی روشن, اس کی دنیا بھی روشن, اس کے آخرت بھی روشن ہے. اللہ تعالیٰ ان چند مقدس اور مبارک کلمات کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا جو موقع ہوا, یہ محبت رسول میں ہوا ہے, عشق رسول میں ہوا ہے. اس میں جو تکلفات ہو گئی ہیں, اس میں اگر آپ کو زیادتیاں نظر آ رہی ہیں, اس میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جو بتایا ہے وہ عشق رسول میں بتایا ہے. آپ بھی عشق رسول میں فدا ہو کر اس کو نگل لیں, اس کو ہضم کر لیں, اور ہضم کرنے کے بعد اپنے اندر محبت کو پیدا کریں. محبت کو پیدا کریں. محبت آ جائے گی تو ہمیں ساری عبادتوں میں مزہ آئے گا. ساری عبادتوں میں, ہر عمل میں مزہ آئے گا. ہر عمل میں جب مزہ آئے گا تو دیکھ کر چلنا اور دیکھ کر نہیں چلنے میں فرق آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا ہے. وہ ایک داستان نہیں ہے جو داستانوں میں لکھ دی گئی, وہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں لکھی گئی ہے. وہ داستان نہیں ہے داستانوں میں لکھ دی گئی, بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جو قرآن میں لکھی گئی ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, نبی کی زبان مبارک سے نکالا گیا ہے. اور یہ پاک مقدس کلام کو ہم مسلمان سینے سے لگاتے ہیں, سینے میں بھی بسائیں. جیسے سینے سے لگاتے ہیں اسے سینے میں بسائیں. اپنے طفل کو, جو بچہ ہے ابھی نادان ہے, اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈانس کر تو وہ کرتا ہے. اسے کہو کہ سنتیں ادا کر, وہ نہیں ادا کرتا ہے. ہم ڈانس کی زندگی سکھا کر بچپن کی تباہی میں لگا دیے اور دنیا کی کمائی کے لالچ دلا دی. اس کی قبر, اس کا حشر اور نبی کا چہرہ جو قبر میں دکھایا جاتا ہے وہ اچانک بہرا ہو جاتا ہے. ایک ایسا ایگزام لکھنے والا اور لکھ کر پاس بھی ہو گیا, اور وہ سوال کرتا ہے نا, پیسے والا کروڑ پتی, اس نے سوال کیا کہ بتاؤ 4 پیغمبر کے نام, 4 آدمیوں کے نام لیتا ہوں, اس میں 3 پیغمبر ہیں اور 1 پیغمبر نہیں ہے, لیکن اسے بھی علیہ السلام کہتے ہیں. کون ہے؟ اور مسلمان لڑکا, ایس بہترین دنیا کی قابل استعداد ڈگری, اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں, اس لیے کہ اس میں کمشنر, ڈی سی, ایس پی, یہ بڑے بڑے عہدوں پر جانے کے لیے گرین سگنیچر, گزٹ آفیسر, یہ عہدے ملتے ہیں. اتنا بڑا اہل اور قابل بندہ کیا کہتا ہے, اتنا بڑا اہل قابل بندہ کہتا ہے یہ 4 افراد موسیٰ, نوح, عیسیٰ, جبرائیل, اس میں کہتا ہے ان میں پیغمبر حضرت موسیٰ نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ کیوں؟ اس نے قرآن کو نہیں پڑھا, اس نے علماء کے پاس نہیں تلفظ نہیں کیا, اس نے عالم سے محبت نہیں کی اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں کیا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ جبرائیل کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے. اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود دین سے بہراور نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاہل ہے. تو میرے بھائیوں, دین سیکھو, خبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے گا. دین نہیں سیکھو گے, خبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نظر آئے گا, ہم سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے کہ ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھاتا ہے. مشکات سے لے کر بخاری تک یہ روایت ہے کہ من ھذا الرجل الذی, یہ کون آدمی ہے جو الذی یبعث الیکم, تمہارے پاس بھیجا گیا تھا.
تو کہتا ہے ایک دیندار آدمی ہے، سنت پسند آدمی ہے، سیرت پسند آدمی ہے، اور لطف نبی کا ہے، مزاج محبت کا ہے، مزاج محمد کا ہے، مزاج صحابہ کا ہے، وہ بلا جھجک کہہ دیتا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کیا کہے گا؟ یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو یہ ساری صفات سے مبرہ نہیں بلکہ ہٹا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، اس سے پوچھا جائے گا ہم سرس دیکھا رہا تو اسے کیا بولتے؟ دیکھے سری کا ہے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے۔ اور ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ کیوں؟ زندگی بھر عمل ہی نہیں کیا کہ میرے آقا کیسے تھے، میں ویسا ہونا، عمل نہیں کیا، اس لیے کیا کہتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، آقا سے پیار کرو، محبت کرو، عشق کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں بساؤ۔ پیار کرو، عشق کرو، زندگی کو زندگی میں بساؤ، جبھی ہم کامیابی کے دعوے دار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کا لایا ہوا دین ہر امتی کے پاس پہنچ جائے اور اسے امانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے، یہی ہمارا فریضہ ہے اور یہی ہمارا اخلاق ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس دنیا میں ہم صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دین پیش کریں گے، پوری دنیا ہمیں محبت سے چومے گی۔ اگر یہ دین ہمارے پاس نہیں ہے، پوری دنیا ہمیں ٹھوکر مارے گی، آج مار رہی ہے۔ کیوں؟ ہم دین سے پرے ہو رہے ہیں، ہم دین سے بھاگے ہوئے ہیں، سیرت اور سنت سے بھاگے ہوئے ہیں، شریعت سے بھاگے ہوئے ہیں، مسجدیں خوبصورت بناتے ہیں، یہ مینار خوبصورت لگاتے ہیں، لیکن نمازیوں کا حال کیا ہے؟ جتنے لوگ چندہ دیے اتنے لوگ فرض نماز میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد سادی بناؤ، پورے سیرت رسول پر، سنت کے رسول پر نمازی بن جاؤ۔ مسجد کو مینار بنانا ضروری نہیں، اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مینار بناؤ، عمل کا مینار بناؤ، عمل کا مینار بناؤ، تبھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تقدیر بدلے گی۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی کے بعد کسی کو درجہ ملا ہے، ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں درجہ دیا؟ ہر سنت اور ہر عمل پر کوئی سب سے پہلے عمل کرتے تھے تو کون؟ ابو بکر۔ کھانے میں، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں سیکنڈ درجہ کسے دیا؟ اللہ کے نبی کہتے میں غدوت صباحا ابا بکر و عمر، مسعت، میں شام میں ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ چلا، صبح میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ چلا، کھانا ابو بکر اور عمر کے ساتھ کھایا، جج اللہ کے راستے میں گیا، جنگ و جدال میں ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، احد میں ابو بکر اور عمر میرے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، ہر جگہ ابو بکر عمر، حتیٰ کہ آپ نے دونوں کا اتنا دل محبت سے بھر کر دیا اور دونوں نے آپ کو اتنا خوش کر دیا کہ قبر بھی کہاں ہے؟ ابو بکر عمر۔ حشر بھی کہاں ہے؟ حشر بھی کہاں؟ بولو، ابو بکر عمر۔ جنت بھی کہاں ہے؟ ابو بکر عمر۔ ایک کیا ہے؟ عشق بھی تھا، سنت بھی تھا، عمل بھی تھا، اس لیے ابو بکر عمر محمد کا ہمیشہ ساتھ ہے۔ ہم بھی اگر عمل کریں گے، صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری زندگی اور میری شریعت، میری سنت پر عمل کرو اور مجھ سے محبت کرو، جنت میں میرے دوست رہو گے۔ دوست بنو گے تو عمل کرو، دوست بننا ہے تو اپنے اندر صفات کو پیدا کرو۔ مسجد کے اندر آؤ، نمازیں پڑھو۔ میں اتنا تک کہتا ہوں کم از کم فرض نماز پڑھ کے چلے جاؤ، فرض نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ ایک نہ ایک دن تمہیں کچھ شرم آئے گی، کیا میں فرض اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، نبی کی پیاری سنتیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ چند دنوں کے بعد ہر ایک عادت محبت بڑھتے بڑھتے اداؤں پر چلے جائے گی، ادائیں بڑھتی بڑھتی اللہ اور اس کے رسول سے ملا دے گی، اور یہ عشق کا جام ہم جب پی لیں گے تو ہمیں پوری دنیا جو ہے کچھ نہیں کرے گی، سارے کام اللہ ہمارے کر دے گا، اور نبی کے صدقے میں ہمارے کام ہو جائیں گے، آقا کے صدقے میں ہمارے کام نکل جائیں گے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور قبر گھر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی آپ زندہ ہوتے تھے، باحیات ہوتے تھے، آقا آپ زندہ باحیات ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مسئلے رکھتا، اب اللہ سے پوچھ کر دیتے تھے، آج میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرا ایک گناہ ہو گیا، آج بھی مانگ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، وہ صحابی اتنا کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں، قبر اثر سے آواز آتی ہے، اے میرے امتی، اللہ نے جب تیری زندگی میں اور دنیا میں رہتے ہوئے تیرے مسئلے حل کیے، آج بھی تیرا مسئلہ حل کر دیا۔
آج بھی تیرا مسئلہ حل کر دیا، کرے گا کیوں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دکھڑا سنانے چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے پاس جو دکھڑا سنائے گا ہم سنیں گے اور سنانے کے بعد اس کا جواب بھی دیں گے۔ جواب کیا ہے؟ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے مسئلے اتنے پریشان ہیں، اتنے حالات ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود ہم ایمان والے اس دنیا میں باقی ہیں، اس لیے کہ دنیا کو رکھنا ہے تو ایمان والے کی ضرورت ہے، ایمان والا رہنا ہے تو اسے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ہی باتیں کرنے آیا لیکن کچھ عشق میں ایسا فدا ہو گیا کہ زیادہ باتیں ہو گئی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، خیر کے فیصلے فرما، شرور و فتن آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما، امت کی رہبری فرما، امت کو ہدایت عطا فرما، ضلالت سے گمراہی سے حفاظت عطا فرما، محبت رسول عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، جامع رسول کا عشق رسول کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ سنت پر ادا کرنے کا لطف عطا فرما، حلاوت عطا فرما، ایمانی حلاوت عطا فرما، قلبی حلاوت عطا فرما، جسدی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، امت خرافات میں کھو گئی ہے، مصیبتوں میں کھو گئی ہے، آزمائشوں میں پریشان ہے، حالات بہت سنگین ہیں۔ مولا اے اللہ تیرے رسول کے دربار میں پہنچ کر بہت سارے ٹکڑا بھی سنایا ہے، اے اللہ اس ٹکڑے کو تو جب پہنچ چکا ہے تو امت کو درست فرما، ہدایت عام فرما، ہدایت تام فرما، ضلالت و گمراہی سے حفاظت عطا فرما، خرافات سے حفاظت عطا فرما۔ مولا سب کو قبول فرما، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو قبول فرما، پوری انسانیت کی حفاظت عطا فرما، پوری امت کی حفاظت عطا فرما، پورے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اللہ جو قید کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے رہائی سے فیصلے عطا فرما، رہائی کے فیصلے عطا فرما۔ امت کا بہت بڑا طبقہ قیدوں میں، جیلوں میں پھنسا ہوا ہے، ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، غیر ضروری معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سیاسی اختلافات سے حفاظت عطا فرما، اغراضی اختلافات سے حفاظت عطا فرما، سیاسی مقاصد کو دنیا کے اغراض کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی اغراض میں سیاسی استعمالات کو حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، آپس میں اللہ میں محبت اتفاق عطا فرما، امت کے ہر ایک طبقے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما، درگاہوں کی حفاظت عطا فرما، اوقافی املاک کی حفاظت عطا فرما، مساجد کی حفاظت عطا فرما، عیدگاہوں کی حفاظت عطا فرما، قبرستانوں کی حفاظت عطا فرما۔ ملک کے اندر ہمیں امن اور سکون عطا فرما، سالمیت عطا فرما، اپنا حقدار طریقے سے، قانونی طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرما، غیر ضروری ضروری کارروائیاں کرنے سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اے اللہ تھوڑی دیر جو کلام کیا ہے اس میں جو زیادتی ہو گئی معاف فرما، اے اللہ جو کوتاہی ہو گئی معاف فرما۔ اے اللہ اس کے طفیل میں ان بندوں نے اپنے عشق کو اور اپنے عشق کا جذبہ لے کر یہاں تشریف فرما ہوئے، اے اللہ کسی نے حرکت بھی نہیں کی، سکنت بھی نہیں کی، اے اللہ محبت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طفیل میں انہیں قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما، ہماری مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔